بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ بارک فیکم، اور ہمارے لیے بھی خوشی کا موقع ہے۔ نوازش۔ محترم ناظرین، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان ایک کمزور اور ناتواں مخلوق ہے۔ زندگی کے اس سفر میں ہر موڑ پر، ہر قدم پر اسے اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے مدد و نصرت اور حفاظت و حمایت کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر حفاظت انسان کو نصیب نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں محترم مہمان کی زبانی مزید رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ انسان کو اللہ کی طرف سے حفاظت و حمایت کی ضرورت و اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ بلا شبہ انسان اپنے طور پر کچھ حفاظت کی باتیں کرے تو بلا وہ ضرورت مند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ جی بے شک۔ اور انسان کی اگر کوئی چیز انسان محفوظ رکھ پاتا تو شاید سب سے پہلے اپنی زندگی کو محفوظ رکھتا۔ جی۔ لیکن اس زندگی بارے میں تو اس کو ناقابل تردید یہ یقین ہے کہ اسے مرنا ہے۔ جی، اور کب مرنا ہے، کب تک زندگی ہے، اس بارے میں بھی کوئی خبر نہیں جانتا۔ تو انسان اس بات سے حقیقتاً آگاہ ہے کہ وہ اپنے طور پر اپنی حفاظت نہیں کر پاتا، اس لیے حفاظت کرتا سب سے پہلے زندگی بچاتا۔ جی۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس کو محفوظ رکھتے ہیں رہتا ہے۔ جی۔ ورنہ کوئی بچپن مر جاتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا ہوتا ہے، کوئی اور بڈھا ہو جاتا ہے۔ تو جب تک اس کی اجل ہے، جب تک باقی رہتا ہے، یہ اللہ کی حفاظت سے باقی بچتا ہے۔ اور کتنے ایسے حوادث ہوتے ہیں جس میں انسان کہتے ہیں جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ جی بے شک۔ یعنی اللہ کی حفاظت ہے تو آدمی بچ جاتا ہے ایسے ناگہانی آفات سے بھی، جس میں کوئی مشکل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جی، کہ جس میں بچنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو حقیقتاً انسان اپنی زندگی ہی نہیں، اپنی ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے محتاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حفیظ بھی ہے۔ صحیح ہے۔ جو حفیظ یہ لفظ جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ حفاظت کرنے والا۔ جی۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جب حفاظت کرنے والا ہے تو انسان کو اس کی طرف ضرورت ہوتی ہے۔ اور حفاظت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ انسان اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنا آبرو، اپنی آل اولاد اور اسی طرح سے دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی، دونوں کے اندر اللہ کے اس وصف کا محتاج ہے کہ اللہ سے لو لگا کر کے اپنی حفاظت طلب کرے۔ جی، اور اپنی حفاظت کا بندوبست کرے۔ اور ظاہر بات ہے جب اللہ کا یہ وصف ہے تو ہمیں تخلقوا باخلاق اللہ کے ساتھ جی ہمیں بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور قرآن کریم میں یہ ارشاد بھی ہے کہ فاللہ خیر حافظا۔ جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ بہت بہتر حافظ ہیں۔ جی۔ اور جس معرض میں آیا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اور بچوں کو بھیج رہے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ حفاظت ہم بھیج رہے ہیں، اس کے پہلے ایک بیٹے کو ضائع کر چکے، یوسف گم کر چکے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا بیٹا بھی جا رہا ہے، جی، اس کی بھی کچھ کیا کریں گے۔ لیکن سب کچھ ان کو سمجھانے کے باوجود بھی کہ ایسے جاؤ، ویسے جاؤ، ایسے جانا، دروازے جانا، سب الگ الگ جانا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی حفاظت کرو۔ آپ یعنی اپنی طرف سے تمام تر احتیاطی اور حفاظتی تدابیر اور انتظامات اختیار
کر لیے گئے. پھر اس کے بعد آخر میں پھر یہ فرمایا کہ فاللہ خیر حافظا، کہ اصل حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے. ہم نے اپنی طرف سے جو ہمارے بس میں تھا، جو ہمارے دماغ میں، ہمارے تصور میں آیا، جو تدبیر، جو ترکیب، وہ ہم تمہیں بتا چکے، وہ اختیار کی جا چکی ہے. جی. لیکن اپنی اس حفاظتی تدبیر پر بھروسہ یہ ناکافی ہے. جی. اس سب کچھ کے باوجود اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے لو لگائی جائے، جی. اسی کے حوالے خود کو کر دیا جائے. اور ہو بھی گئے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. جی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حفیظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. ہر چیز میں سے ہم مخلوقات بھی ہیں، اور اسی طرح دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، حتیٰ کہ آسمان ہے، یہ سورج اور چاند ہے، کائنات ہے، یہ دن رات کا آنا جانا ہے، یہ اللہ کی حفاظت ہی سے سب قائم ہے اپنی جگہ پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کائنات کی حفاظت کا جو انتظام ہے، گویا اس کا ایک مظہر ہے. جی ہاں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کتنی بڑی چھت ہے، جی. جس کا قرآن میں تذکرہ بھی ہے کہ اس کا کوئی عمود نہیں، کوئی کھمبا نہیں، اللہ تعالیٰ قائم کیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے ہے کہ وہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہ کرتے تو یہ گر سکتے تھے. جی، یعنی اپنی جگہ سے ہٹ سکتے تھے. آسمان گویا ایک چھت ہے. جی ہاں. اور اس میں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے. ہاں، اسی لیے اس کو سقفا محفوظہ بھی کہا گیا ہے. جی، قرآن کریم میں. جی ہاں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. تو یہ محفوظ ہے. کیوں محفوظ ہے؟ اللہ کی طرف سے حفاظت کی گئی ہے اس کی. جی جی بالکل. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی، انسان افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کہ اللہ کی صفت کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے جو ہر انسان کے اوپر اپنی نگرانی رکھتا ہے. جی. تو گویا کہ مومن کو خاص طور سے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہماری زندگی پوری کی پوری اور بلکہ ساری کائنات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیومیت اور حفیظ ہونے کی بنیاد پر باقی ہے. جی. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس چیز کے حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، جی، وہ ظاہر بات ہے بہت ہی محفوظ رہتی ہے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. جی. ہم نے قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جی. دنیا جانتی ہے کہ قرآن جب سے اترا، ساری کتابیں جو اتری ہوئی تھیں، جو ہوتی ان میں تحریف تبدیل ہوتی رہی، لیکن قرآن مجید کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی. تو وہ جیسے اترا تھا اسی طرح سے آج بھی پڑھا جاتا ہے. جی، اور آئندہ بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ. آئندہ بھی محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. صحیح ہے. تو اللہ کے حوالے جو چیز ہوگی، اللہ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خود لے گا تو یقیناً وہ چیز محفوظ و مأمون ہی رہے گی ہمیشہ. اور اسی طرح جو ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً. اس میں بھی انسان کے لیے اطمئنان اور تسلی کا پیغام ہے کہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہے. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ان کے کاموں کی ترتیب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چھوڑ رکھا ہے. جی. اور وہ طرح طرح کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کوئی اس میں سے ایک وحی لاتا ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کا کام تھا. جی. کوئی بارش برسانے کے لیے ہے، کوئی تاکہ زمین کی اپنی رونق کو باقی رکھا جا سکے. یعنی جتنے تکوینی امور ہیں، ہاں، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کرا کہ اللہ کی طرف سے حفاظت کے اسباب بنائے ہوئے ہیں. جی. جن کے ذریعے سے لوگوں کی اور لوگوں کے سامانوں کی اور ان کے جانوں کی اور ان کے ممتلکات کی، زمین و آسمان کے ساری چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ان سب کے اوپر قیم اور نگراں کی حیثیت سے ہے، جو سب کی حفاظت کرتی ہے. جی. اور اگر ایسے نہ ہو تو یہ چیز اپنی جگہ پر باقی نہیں رہ جائے گی. صحیح ہے. جی. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے متعین. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک روایت میں کہا بھی، یہ تفسیر کرتے ہوئے، جی. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ مِّن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّن أَمْرِ اللَّهِ. اس کے بعد فرمایا کہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. جی. اس زمین کے اندر ایک اہم ترین مخلوق انسان ہے. صحیح ہے.
اور عاقل بھی ہے، اسے صحیح ڈھنگ سے کام کرنے کی ضرورت بھی ہے، غلط راستہ چھوڑ مکلف ہے، اس کے لیے حساب و کتاب بھی ہے، تو اور اس کے لیے گمراہ کرنے والے وسائل بھی موجود ہیں، چاہے وہ شیطان میں سے ہوں، چاہے شیطان کے بھائیوں میں سے ہوں۔ جی بالکل۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اللہ سے حفاظت کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے چھوڑتے ہیں اور وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جی اسی لیے بخاری کے ایک حدیث میں آیا ہوا ہے، اور اس آیت میں تو یہ ہے کہ سامنے سے بھی پیچھے سے بھی، جی ہاں، اور لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اس تو لیے یہ تو انسان کے لیے گویا کہ بڑی خوشی اور روحانی مسرت اسی لیے کا رسول مقام کی ہے۔ دعاؤں میں سے ایک تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ میرے اوپر سے کوئی مشکل آئے، نہ دائیں سے آئے، نہ بائیں سے آئے، نہ پیچھے سے آئے، حتیٰ کہ پیر کے نیچے سے بھی نہ آئے۔ جی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی جی ہاں، واعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ جی ہاں، یہ تو یعنی جو بھی سمت ہو سکتے تھے انسان کے، سب کی طرف سے اللہ کی حفاظت کی طلبگاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ تو معاقبات میں بین یدیہ من خلفہ، تو جب مشکلات ہر چہار جانب سے آتی ہیں بالکل، تو ان کی حفاظت بھی ہر چہار جانب سے کی جاتی ہے۔ خطرہ جب ہر طرف سے ہے ہاں تو حفاظت کا بندوبست بھی ہر جی طرف ہاں، سے۔ اسی لیے وہ معاقبات من بین یدیہ من خلفہ، سامنے سے بھی پیچھے سے بھی، تو اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں فرشتے، جی ہاں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں، جی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت نہ ہو بندوں کی، اور یہ حفاظت عمومی خصوصی ہر اعتبار سے ہوتی ہے۔ جی بے شک، ساری ممتلکات کی بھی فساد کے اسباب و ذرائع جو انسانوں کے لیے پائے جاتے ہیں ان سے حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کی حفاظت بقدر اس کے اپنے طور پر اللہ کی اطاعت اور حفاظت کی طلبگاری کے حساب سے ہوتی ہے۔ بے شک۔ یہ نہیں ہے آپ کہ کوئی ہر حدیث ذکر فرمانے والے تھے؟ میں کہنا چاہتا حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ سونے جاتے تھے جی تب بھی آپ ایک دعا پڑھتے تھے، صحیح ہے، یعنی انسان جاگتا ہے تب تو خطرات کو محسوس کرتا ہے جی بالکل، اور ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والے بھی، لیکن سونے کی حالت میں تو وہ غافل ہو جائے گا۔ غافل ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ وہاں بھی حفاظت کے لیے دعا کرو۔ جی آپ کہتے تھے کہ جب جاؤ بستر پہ تو اس کو جھاڑ لیا کرو، اس کے بعد پھر جب سونے جاؤ تو جب کہو بسمک رب وضعت جنبی، جی اللہ تیرے نام سے ہم نے اپنا پہلو رکھا سونے کے لیے، وبک ارفعہ، اور تیرے ہی نام سے تیرے ہی ذریعے سے اسے اٹھاؤں گا، یعنی زندہ پھر سو گیا ہوں پھر اٹھوں گا، جی یعنی تیری طرف سے حفاظت اور توفیق کے نتیجے ہاں میں۔ اب میں توفیق سے سو رہا ہوں، ان امسکت نفسی فرحمھا، اگر آپ نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم فرمانا، جی یعنی روح کو قبض کر لیا سوتے میں۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر آپ نے اس کو دوبارہ چھوڑا، واپس ہوا یعنی زندہ ہوا پھر جاگ گیا، جی فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر جسے تو نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے کی حالت میں بھی انسان کو ذکر و اذکار کے ساتھ اپنی حفاظت کرنی چاہیے جی اور اللہ طرف لگانا چاہیے، حتیٰ کہ سونے کی حالت میں بھی حفاظت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ جی بالکل بے شک، کہ سوتے میں تو انسان غافل ہے، اسے خبر نہیں کہ دائیں بائیں کیا ہے، کوئی چور اچکا آ رہا ہے یا کیا، کوئی کیڑا مکوڑا جانور کچھ بھی ہو سکتا ہے، نقصان دہ جو بھی چیز ہو اس سے حفاظت کی ضرورت ہو۔ بالکل۔ تو ایک وقفہ لے لیں محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ انسان کمزور و ناتواں مخلوق ہے، اور یہ کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر اسے اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے حفاظت کی اشد ضرورت ہے۔ اب ہم آپ کی زبانی یہ رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے کہ اللہ کی طرف سے اپنے لیے حفاظت حاصل کرنے کی خاطر یا خود کو ہم اللہ کی پناہ میں اور اس کی حفاظت میں دینے کی غرض سے کیا طریقہ اختیار کریں، اس بارے میں اللہ کے حوالے خود کو کیسے کیا جائے گا؟ انسان کو پہلے یہ سمجھنا ہی چاہیے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، جی
اور اللہ نے جس نظام کے تحت اس کو پیدا کیا ہے اس نظام کی اتباع اسے کرنا چاہیے. جی اگر کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کے چلنے کے اصول بتائے جاتے ہیں, صحیح, کچھ قوانین ہوتے ہیں. قوانین ہوتے ہیں, تو ان قوانین میں ترتیب کے حساب سے ہر چیز کو ویسے ہی ادا کی جاتی ہے, تب وہ چیز محفوظ رہتی ہے. صحیح. اگر ایسا نہ کیا جائے, جن مقاصد کے لیے جس طریقے سے استعمال کے لیے اور آخری اچھے نتیجے تک پہنچنے کے لیے جس چیز کو بنایا گیا, اگر ان نتیجوں تک پہنچنا ہے تو ان اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے. بے شک. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ اس کی عبادت کی جائے. جی. عبادت کے کتنے طریقے ہیں, ان میں سب سے پہلے درجہ کس چیز کا ہے, صحیح. اور پھر اس کے اس کو استعمال کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے, ان سب کی طرف اس کو نظر رکھنا چاہیے. اور یہ کہ عبادت کی بنیاد کس چیز پر ہے. جی ہاں, جو اس کا اصل وصول ہے, جہاں سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ چابی گھماؤ گے تبھی اسٹارٹ ہوگا, صحیح ہے. وہ ہے اللہ پر صحیح ایمان رکھنا اور توحید کا قائل ہونا. جی بے شک. اگر انسان یہاں سے اپنی زندگی سٹارٹ نہیں کرے گا تو شروع ہی سے اس نے منہج کو بگاڑ لیا ہے. جی, ابتدا ہی غلط ہو گئی. ابتدا ہی غلط ہو گئی. لہذا انسان کو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھنا چاہیے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. جی بے شک. اب اسی صورت میں جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کے وقت دیتے ہیں, اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں بناتے ہیں. صحیح. اور ایمان اگر حقیقی ہوگا, خالص ہوگا, صادق ہوگا, تو اس کا لازمی سب سے پہلا جو اور اہم ترین نتیجہ جو ظاہر ہوگا وہ یہ کہ ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل بھی ہوگا. عمل ہوگا, یعنی اللہ کی عبادت و اطاعت اور فرما برداری. اسی لیے ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ قرآن مجید میں برابر ساتھ میں آیا کرتا ہے. ہمیشہ دونوں کو ملا کر بیان کیا گیا ہے. اے الذین آمنوا, یا اس طرح سے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جی, اس طرح سے بار بار ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ ہوتا ہے. دونوں لازم و ملزوم. لازم و ملزوم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رعایت, اس کی نگرانی, نگہداشت اور اپنی کامیابی چاہتا ہے تو ایمان صحیح رکھے اور اس کی مطابق کام کرے. جی سبحان اللہ. تو اور جو آدمی جتنا ہی اللہ کے جن چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے اس کو دی ہے ان کی جتنی ہی رعایت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بھی اتنی ہی رعایت کرتے ہیں. اور جو جتنا ہی دور بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دور کر دیتے ہیں. جی بالکل. تو ایسی صورت میں اسے اپنی ضروریت کے لیے, اپنے آل و عیال کے لیے, اپنے مال کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنے احوال کے لیے, اپنی ہر چیز کے, اپنی سانسوں کی حفاظت کے لیے بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے. جی, یعنی ایک انسان وہ ہے کہ اگر اسے یوں سمجھایا جائے یا کوئی انسان خود اپنے آپ کو سمجھائے, سب سے پہلے تو خود ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے, اپنی اصلاح کی فکر. جی, اگر اس زاویہ نگاہ سے سوچا جائے کہ میں اللہ کے احکام کی پابندی کروں اور اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کر میں اپنی زندگی بسر کروں, اور یہ کہ برائیوں سے اپنا دامن بچائے رکھوں. کیوں؟ اس لیے تاکہ میں عذاب سے محفوظ رہ سکوں, جنت کا حقدار بن سکوں. تو یہ تو ایک انداز فکر ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ اس چیز کو, یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کرنا, نافرمانی سے بچتے رہنا, یہ کام اس لیے بھی کیا جانا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے دنیا میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے شر اور آفتوں سے ہماری حفاظت کا اس میں انتظام ہے. جی ہاں, کہ انسان ڈرتا ہے کہ گھر سے نکلوں تو ایسا نہ ہو خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اور کوئی آفت کھڑی ہو جائے, کہیں ٹھوکر لگ جائے, چوٹ لگ جائے. تو ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اچھائی کے راستے کو اپنائے, برائی کے راستے سے وہ گریز کیا کرے. جو قرآن کریم میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, تو اپنے آپ پر نہیں تو بچوں پر ہی رحم کر لے. تو اس آیت میں بہت اہم ترین پیغام پوشیدہ ہے, تو اس بارے میں فرمائیے گا. جی ہاں, بلا شبہ انسان اپنی حفاظت چاہتا ہے, جی, اور اسی طرح سے اپنے بچوں کی حفاظت چاہتا ہے, بلکہ اپنے سے بھی بڑھ کر ان کی فکر ہوتی ہے. جی ہاں, یوں کہہ لیجئے کہ اس کا کل متاع دنیا میں وہی سمجھتا ہے کہ سب سے بہتر نعمت اس کو یہی ملی ہوئی ہے, قیمتی ترین پونجی. تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انسانوں کے اوپر ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, جی,
اگر ہم نے یہاں پر نہیں حفاظت کی تو آگے ان کا بھی انجام خراب ہے، اور کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے آل و اولاد کا انجام اس کی آنکھوں کے سامنے خراب ہو جائے۔ جی بھرپور کوشش کرتا ہے، دنیا کی ساری تدبیر اختیار کرتا ہے، لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ ان تدبیروں کے سامنے سب سے پہلے اپنے اندر صالحیت پیدا کرنی چاہیے۔ صحیح، جس نیکی آیت کی کا آپ راہ نے اپنائی تذکرہ جائے۔ کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جی ان کے صالح ہونے کا نتیجہ تھا کہ خضر نے اس کے بچوں کے بارے میں کہا، اور پھر تعلیل کی کہ ہم نے جو یہ ان کا خزانہ حفاظت کر دیا، دیوار کھڑی کر دی۔ جی سورہ کہف کے آخر یعنی 16ویں پارے کے جی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تو جو خزانہ باپ رکھ کے گیا تھا، باپ کی صالحیت کو، نیکی اور اچھائی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے خضر نے سمجھا، جیسا کہ ان کو وحی ہوئی ہوگی، اللہ کی القاء ہوا ہوگا کہ ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے جو سامان اس نے سامانی معیشت چھوڑا، اس کی حفاظت کر دی جائے۔ سبحان اللہ۔ تعلیل بیان کی کہ ان دونوں کے والدین، یہ ان کا والد اچھا آدمی تھا، صحیح، اس کی بنیاد پہ بچوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب غلط کام کرتا ہے یا کہ ان کو غلط روزیاں مہیا کر کے کھلاتا پلاتا ہے، تو اس کا انجام اگر اس کی زندگی میں اپنا نہیں آتا ہے تو بچوں پر بھی دکھائی دیتا ہے، صحیح ہے، وبال سب پر آتا ہے۔ وبال سب پر آتا ہے۔ لہذا اچھی تربیت بچوں کی بھی کرنی چاہیے، باپ نیک ہے تو باپ کی نیکی کا اثر بچوں پر بھی آنا چاہیے۔ بالکل، خصوصاً قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے، اس میں ہمیشہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور تصور میں اپنے بچوں کو رکھ کر ان کی شکلیں، ان کی صورتیں، انسان اس چیز کو ذہن اور تصور میں رکھ کر زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکام کی پابندی جی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر و جستجو کیا کریں۔ کہ دیکھیے کہ گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا خضر علیہ السلام نے، وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ جو بچے ہیں ان کا مال اس دیوار کے نیچے چھپایا گیا ہے، اگر یہ دیوار گر گئی تو خزانہ کھل جائے گا، نکل آئے گا، ظاہر ہو جائے گا، لوگ لوٹ لے جائیں گے، جی اور بچے ہیں کمزور چھوٹے۔ ان بچوں کے خزانے کو اللہ نے کیوں محفوظ رکھنا چاہا؟ اس لیے محفوظ رکھنا چاہا دنیا کی نگاہوں سے اور لٹیروں کی پہنچ سے، کان ابوہما صالحا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو دیکھ لیجئے، تو یہ انسان کے نیکیوں کے آثار اس پر بھی، اس کے بچوں پر بھی مترتب ہوتے ہیں، اور اس کے مال و اموال و زر پر بھی مترتب یعنی دنیاوی فائدے بھی پہنچتے ہیں۔ اور جیسا کہ تابعین میں سے کسی کا قول ہے کہ لَأَزِيدَنَّ فِي صَلَاتِي مِنْ أَجْلِكَ رَجَاءً أَنْ أُحْفَظَ فِيكَ۔ صحیح، یعنی وہ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتا ہوں تمہاری خاطر، یہ سوچ کر کہ میں جتنی زیادہ اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہتری کا اسی قدر زیادہ انتظام ہوگا۔ اور اسی صالح اعمال کے لیے انہوں نے دلیل جو بتائی، وہ کان ابوہما وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یعنی میری یہ نماز صالح عمل کرنے کی وجہ کیا ہے جی کہ اللہ نے اس صالح عمل کی باپ کے صالح عمل پر بیٹوں کے لیے خزانے کو محفوظ رکھا، تو میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتا ہوں تاکہ تم کو فائدہ پہنچ سکے۔ جی، لیکن بہت سے لوگ تو چوری بھی کرتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ حالانکہ دینی سوچ یہ ہونی چاہیے، دین یہ سکھاتا ہے کہ برائی سے جتنا بچے گا انسان اور جس قدر اچھے کام کرے گا انسان، تو بچوں کے لیے اسی قدر بہتری کا انتظام ہوگا اللہ کی طرف سے۔ جی ہاں، لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جو کچھ کر جاؤں گا وہی اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یعنی اگر اذان ہوئی ہے، فرض کیجئے اب انسان پر سستی طاری ہو کہ مسجد جاؤں نہیں جاؤں، تو اگر آخرت کا خیال اس کے دل میں نہیں بھی آتا، اور یہ کہ اللہ کے احکام پر عمل کا تصور اس کے ذہن میں اگر بر وقت نہیں بھی آ رہا، کم از کم یہ سوچ کر اسے بستر سے اٹھنا چاہیے، تیاری کر کے مسجد کی جانب رواں دواں ہو جانا چاہیے کہ میرے اس عمل کی بدولت میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا،
اللہ کی طرف سے. وہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جن بچوں کے لیے وہ محنت کر کے کما رہا ہے اور چھوڑ رہا ہے نمازوں کو، جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا، تو الٹا معاملہ ہے، بڑا خسارہ ہے. جب نیک عمل کا نتیجہ، اس کا اثر بچوں پر آتا ہے، تو اس کے ان بچوں کے لیے غلط راستے پہ جانے کا نتیجہ بھی غلط نکل کے آئے گا. تو فائدہ اس کی نیت جتنی ہے، اس کی کوشش جو اس سے الٹا نتیجہ مرتب ہوگا. اور انسان کو صحیح رہنا چاہیے. انسان اپنا آرام، اپنی راحت سب کچھ چھوڑ کر بادل ناخواستہ اٹھ کر بچوں کی خاطر دفتر بھی تو جاتا ہے. دفتر جاتا ہے، کہتا ہے کہ طبیعت بڑی بوجھل ہو رہی ہے اور بالکل دل ہی نہیں چاہ رہا بستر سے اٹھنے کو، لیکن کیا کریں، بس بچوں کی خاطر کرنا پڑتا ہے. تو بچوں کی خاطر تو پھر مسجد بھی جائیں گے، اچھے کام بھی کریں گے، جتنے بھی اچھے کام کریں گے، صرف مسجد کی بات نہیں، تو اس سے بھی بچوں کا ہی فائدہ ہوگا. جی ہاں. اور جس نے توفیق دیا ہے اس کام کے لیے آ کر کے انسان کے، جی کہ بچوں کی خاطر جاتا ہے، تو توفیق دینے والے کا کے حکم کو بھلا کر کے الٹا اگر چلیں گے تو نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. لا حول ولا قوة. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اگر کوئی یہ چاہے، اور چاہنا چاہیے ضرور، کہ ہمیں اللہ کی طرف سے حفاظت نصیب ہو جائے، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پر خالص اور سچا ایمان رکھے، اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت و اطاعت و فرما برداری کا اہتمام و التزام. جی ہاں. اس یہ پہلا طریقہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اچھے کام کرنا چاہیے، جی اسی طرح سے برے کام سے پرہیز بھی کرنا چاہیے. صحیح ہے. اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعضاء و جوارح سے انسان ایسے کام نہ کرے جس میں اللہ کی ناراضگی آتی ہے. جی لہذا اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا، اپنے اعضاء و جوارح کو محفوظ رکھنا، اپنے عقل و دانش کو محفوظ رکھنا، اپنے نیت اور عمل کو محفوظ رکھنا. جی اعضاء و جوارح یعنی آسان اردو میں کہ اپنے ہاتھ پاؤں، آنکھیں، ناک، کان وغیرہ. جی یعنی یہی سب بات جو انسان جیسے کام کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، سوکھتا ہے، چلتا ہے، تو پھرتا ہے، ان چیزوں کو حرام سے بچا بچانا کر چاہیے. رکھنا. جی ہاں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک بار مخاطب کر کے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات. بچے، عمر جو چھوٹی تھی ان کی، صحیح. کہا بچے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. جی تو رسول کا اس طرح سے ان کو پہلے مخاطب کرنا کہ میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، اہتمام کے لیے کہ تم سنو، یہ کام کی باتیں. اور پھر یا غلام یعنی یہ بچے، یعنی شفقت کے انداز میں شفقت کے ساتھ، ہاں، کہ مجھے تم سے بہت یعنی محبت ہے، بیٹے شفقت ہے، پیارے چھوٹے، تمہاری فکر ہے مجھے، تمہاری بہتری کا میں خواہاں ہوں. تو آپ تو اس لیے قیمتی بات بتا رہا ہاں، ہوں. یہ وصیت تھی رسول کی طرف سے ان کے لیے. تو کہا احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھو اپنے دل و عمل میں، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. اللہ کو محفوظ رکھنے اپنے نیت میں، اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے کام کرنے میں اللہ کو یاد رکھو. جی تو اللہ کو محفوظ رکھو، یعنی اللہ نے جو تمہیں احکام دیے ہیں ان پر انہیں ضائع نہ کرو. ضائع نہ کرو، تو اللہ بھی تمہاری حفاظت جی کرے. تو حدیث کا باقی حصہ وقفے کے بعد سنیں گے. جی اچھی بات ہے. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ہم خود کو اللہ کے حوالے کیسے کریں، اللہ کی طرف سے حفاظت و حمایت اور رعایت و نگہداشت ہمیں کیسے نصیب ہو. تو اس کے لیے آپ نے جو کچھ طریقے بیان فرمائے، تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا اہتمام کرے. اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جو احکام ہیں ہم ان پر عمل کی فکر و جستجو کیا کریں خلوص نیت کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے ان سے باز رہیں. تو گفتگو کو آگے بڑھائیے گا. جی ہاں، ہم نے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ حدیث بیان کی تھی جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی اور شفقت کے ساتھ. تو اس میں کہا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے رکھو یاد میں، اپنے کام میں حفاظت کے ساتھ، تو اللہ بھی تمہاری حفاظت کریں گے. گویا کہ اپنی حفاظت چاہتے ہو تو اللہ کے احکام
اور اوامر کی پابندی کرو، کام کرنے کا ہو جہاں حکم وہاں کرو، جہاں رک جانے کا وہاں رک جاؤ۔ جی، یعنی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جو تعلیمات ہیں اگر ہم انہیں محفوظ رکھیں گے، یعنی ان پر عمل کریں گے، تو اللہ کی طرف سے ہمیں بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ صحیح، جیسے کسی نے کسی عالم سے پوچھا کہ مجھے یہ بات کیسے معلوم ہو کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا حیثیت ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم اپنے آپ سے پوچھ لو، اپنے دل سے پوچھ لو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو احکام ہیں، جو دین ہے، جو شریعت ہے، تو تمہارے نزدیک ان کی کیا حیثیت ہے، اور ان پر تم عمل کے معاملے میں تم کہاں ہو؟ تو جتنی تمہارے نزدیک اللہ کے احکام کی حیثیت ہے اور مقام و مرتبہ ہے، تو وہی مقام و مرتبہ تمہارا ہے اللہ کے نزدیک۔ جی، اسی لیے اس آیت کا تذکرہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جی ہاں، کہ تم میں سب سے باحیثیت انسان وہ ہے جو اللہ کے لیے جتنا ہی زیادہ متقی بننے والا ہو۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کے ہاں ہماری کوئی حیثیت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں تو ان احکام کی بھی ہمارے نزدیک حیثیت ہو، جی ہاں، ہم انہیں بیکار نہ سمجھیں بلکہ ان پر عمل کی پابندی کیا کریں۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ جی ہاں، پہلی چیز یہ کہ ایمان اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ دوسری چیز یہ کہ برائیوں سے بچتے رہنا، اور اس کے علاوہ اور بھی آگے چلتے ہیں کہ انسان کو اپنی حفاظت کے لیے جیسے بچنا چاہتا ہے، صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے شیطان اس کا کھلا دشمن لگا ہوا ہے، جی لہذا اسے ایسی ان چیزوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے جس سے شیطان کے مکر و فریب سے بچا جا سکے۔ جی بے شک، اسی لیے آیت الکرسی کا تذکرہ کرنا یہاں مناسب ہوگا۔ صحیح، ہاں، جس کے بارے میں اس کی خاصیت یہ ہے، جو سب سے قرآن مجید کی ایک بڑی آیت شمار کی جاتی ہے کہ جو اس کو شام کو پڑھتا ہے تو اللہ بڑی تعالیٰ آیت یعنی اہمیت کے لحاظ سے، اہمیت کے حساب سے جی شام کو جو پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر ایک حافظ لگ جاتا ہے، نگراں مہر لگ جاتا ہے، صحیح ہے، اور اس کے پاس صبح شام کو پڑھنے کے بعد شیطان رات بھر نہیں آتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ جی سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بڑی چیز ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان کے مکر سے جو انسان کو اللہ کے احکام سے دور رکھنا چاہتا ہے اور برائی میں ڈالنا چاہتا ہے، حفاظت کا ایک سامان اس کے پاس ہے، آیت الکرسی پڑھے۔ اسی طرح سے تو آیت الکرسی کے تو ویسے ہی بڑے فضائل ہیں، جی ہاں، بہت ہر فضائل نماز ہیں۔ کے بعد پڑھنی چاہیے، ویسے بھی پڑھنی چاہیے، ورنہ کم از کم یہ کہ صبح شام تو ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر انسان آیت الکرسی کا جو اجر و ثواب ہے، جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، اگر وہ ذہن میں نہ بھی ہوں تو کم از کم یہ کہ اپنی حفاظت کے لیے تو پڑھنا ہی چاہیے، پڑھے، اپنے آپ پر رحم کھائے، حتیٰ ترس کہ کرے۔ سونے سے پہلے بھی کہا گیا کہ پڑھو۔ جی بالکل صبح شام نماز کے نمازوں کے بعد کا تذکرہ ہے، صحیح، ان کے بعد پڑھیں، صبح شام پڑھیں، سونے سے پہلے بھی پڑھیں۔ اور بچوں کو یاد کرانی چاہیے، اس کا عادی بنانا چاہیے۔ اپنا سامان کہیں رکھتے ہیں تو اس پر بھی پڑھ کے پھونکیں، جی بالکل، وہ سامان محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ مشہور حدیث جو اس سلسلے میں چوری، شیطان کی چوری کرنے کی وہ مشہور ہے، جی ہم اس کی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی انسان کی اپنی حفاظت کے لیے بہت ضروری کہ آیت الکرسی کا ورد کیا کرے۔ صحیح ہے، ایسے ہی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے جی کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اگر ہر رات انسان پڑھتا ہے تو ہر برائی سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، یعنی آمن الرسول سے بما انزل الیہ سے۔ آخر تک۔ جی ہاں، یہ اس کے بعد 2 آیتیں ہوتی ہیں، جی آخری رکوع میں ہے تو وہاں پڑھا کرے۔ ایسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں بھی کثرت سے پڑھنے میں جی انسان کے لیے شیطانوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ شیطان کی حفاظت کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ انسان کا سب سے پہلا دشمن تو وہی ہے، صحیح ہے، بلکہ اس صورت میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ من الجنۃ والناس، ناس، اب وہ شیطان جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، انسانوں میں سے تو یہ انسانوں میں بھی انسانوں شیطان بھی ہے۔ ہوتے ہیں جو شیطان صفت ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو ان شیطان صفتوں سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے ان صورتوں کوئی بھی کو شر پڑھنے ہو، سے۔ وہ شیطان کی طرف سے ہو براہ راست یا شیطان کے کسی چیلے کی طرف سے ہو، یعنی انسانوں میں جو شیطان صفت جی قسم کے لوگ ہیں۔ تو ہر قسم کے شر سے حفاظت کے لیے اور اللہ کی پناہ میں خود کو دینے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جنہیں معوذتین اور معوذتین دونوں ایسے ہی کہا ساتھ جاتا ایک ہے۔ چیز اس کا بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر انسان جتنا ہی کرتا ہے شیطان اس سے اتنا ہی دور رہتا ہے، سبحان اللہ،
اور اللہ کا ذکر جتنا ہی کرتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ جی بے شک۔ اسی لیے بہت ساری دعائیں ہیں جو حدیثوں میں سکھائی گئی ہیں۔ جی گھر سے نکلو تو یہ پڑھ لیا کرو، سونے جاؤ تو یہ پڑھ لیا کرو، گھر پہ جاؤ تو یہ پڑھ لیا کرو، حمام اور بیت الخلاء میں جاؤ تو وہاں بھی شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے یہ دعا پڑھو۔ جی تو بہت ساری دعائیں ہیں، تو یہ اللہ کے اذکار میں سے یہ ذکر اللہ کا کرو تو شیطان دور رہتا ہے، جی، اور انسان محفوظ رہتا ہے۔ انسان محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہوا العبد یحرز نفسہ من الشیطان لا یحرز نفسہ من الشیطان الا بذکر اللہ، بندہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ذریعے ہی شیطان سے محفوظ رکھ پاتا ہے۔ صحیح ہے، کیونکہ ہماری گفتگو چل رہی ہے حفاظت کے بارے جی میں۔ ہاں، محفوظ رکھتا ہے۔ تو جتنے بھی شر ہیں، اشرار، شرور و آفات، ان سے حفاظت کے لیے ایک اہم ترین طریقہ یہ ہے اسی طرح کہ سے اللہ حدیث کا میں آیا ذکر کہ کیجیے۔ گھر سے نکلو تو پڑھ لیا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اگر کوئی اس کو کہتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کفیت ووقیت ویتنحی عنہ الشیطان، جی کہ تم نے جو دعا پڑھی تمہارے لیے کافی ہو گئی ہے، تم سے شیطان دور رہے گا۔ صحیح ہے، تو انسان کا یعنی یہ گھر سے نکلتے وقت یہ یہ دعا دعا پڑھنے تو کا بطور تذکرہ خاص ہے۔ یاد رکھنی چاہیے جی کہ ہاں، گھر سے تو انسان روزانہ ہی نکلتا ہے، بار بار نکلتا ہے۔ تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا الا باللہ کوئی بڑی بہت بڑی دعا نہیں ہے، جی، ہلکی پھلکی ہے، ہلکی مختصر پھلکی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے۔ جی تو انسان کے لیے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، سواری پہ چڑھنے کی دعائیں ہیں، اور گھر میں جانے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد کی دعا ہے، جی مسجد میں جانے کی دعا ہے، حمام میں جانے کی دعا ہے، بہت ساری دعائیں جو ذکر کی جاتی ہیں کس لیے ہیں؟ جی تاکہ انسان کو اپنی حفاظت کا راستہ مل سکے، صحیح ہے۔ شیطان سے محفوظ۔ ورنہ تو شیطان تو انسان کے نماز پڑھنے کی حالت میں بھی آتا ہے، اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، جی اور وسوسہ کثرت ہو جائے تو حدیث میں آیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف کر لیا کرو، تو اس سے شیطان کا وسوسہ دور ہو کے انسان اللہ کی طرف لو لگانے لگتا ہے۔ تو شیطان تو پیچھے پڑا ہوا، لہذا انسان کو اپنی حفاظت کے لیے دعاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ایسی دعائیں کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ آپ کی دعا میں سے ایک دعا یہ بھی اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ تعالیٰ میری حفاظت میرے سامنے سے کرے، حفاظت کی دعا کر رہے ہیں آپ، جی ومن خلفی، اور میرے پیچھے سے بھی، وعن یمینی، میرے دائیں سے بھی، وعن شمالی، میرے بائیں سے بھی، ومن فوقی، میرے اوپر سے بھی۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے ادب مفرد میں۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعا جس میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ جب انسان نکلے، صبح ہو جائے، شام ہو جائے، تو اس کو دعائیں پڑھنی چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ صبح کی پڑھی ہوئی دعا شام تک کام آتی ہے، شام کی پڑھی ہوئی صبح تک کام آتی ہے۔ تو شیطان سے محفوظ رکھ کر کے اپنے آپ کو انسان محفوظ رکھے گا، اور اسے اس صورت میں سمجھنا چاہیے کہ یہ حفاظت کا جو لفظ ہے، جی حفیظ کا جو لفظ اللہ کا اس کے ناموں میں سے، اس کے آثار اس پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور دنیا کے کاموں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اور ان حفاظت کے آثار کو انسان اپنے اوپر محسوس کب کرتا ہے؟ جب اللہ کی اس صفت کے ساتھ ہے، اللہ کی ندا لگاتا ہے، اس سے استغاثہ کرتا ہے، اس سے دعا کرتا رہتا ہے۔ جی اگر اس سے غافل ہو جائے تو انسان کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور یہاں جو تذکرہ کیا گیا کہ شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے مثلاً کہ یہ معوذتین وغیرہ اور اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، تو صرف شیطان ہی نہیں بلکہ وہ خطرہ یا آفت یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ وہ کسی بھی جانب سے اور کسی کی بھی طرف سے ہو۔ مثلاً اگر انسان گھر سے باہر نکلا، اب انسانوں میں سے کسی نے اس کے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک رویہ اپنایا، کوئی نامناسب بات کہہ دی، اور یہ کہ غصہ آ گیا، بات بڑھنے لگی، تو وہاں بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو اسی لیے غصے کے موقع پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو تعلیمات ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہاں بھی اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہے انسان۔ تو خطرہ کہیں سے بھی ہو، انسانی شکل میں ہو، انسان کی طرف سے یا کسی حادثے کا اندیشہ ہے یا شیطانی معاملہ ہے، تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جو ہے، اور خاص طور پر آج کی اس نشست میں ہم کم از کم اتنی گزارش ضرور کریں گے اپنے ناظرین کرام سے کہ اگر زیادہ اذکار وغیرہ نہیں تو کم از کم ایک چیز تو یہ کہ آیت الکرسی پڑھا ضرور اس کا اہتمام کیا جائے، اور تقریباً سب کو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی یاد رہتی جی ہے۔ بالکل، جی ہاں،
اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. جی ہاں. اور یہ کہ گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے اس کا تو کبھی بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کریں جی تو وہاں سے از خود حفاظت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے. جی بے شک. اور یہ جو گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے تو جب انسان یہ پڑھتا ہے، یہ کلمات کہتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو اسے جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ جب اس کو کہتا کہ بھائی جی تم نے جو دعا پڑھ لی ہے صحیح ہے. اب اس کے بعد تمہاری حفاظت ہو گئی ہے، سبحان تم کو اللہ. شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، تمہاری پر آفت نہیں آ سکتی ہے. اس لیے کہ جس اعتقاد و عقیدے کے ساتھ، جس توجہ اور انابت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا. صحیح. تو ایک اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ انسان گھر سے نکل رہا ہے، ہر قسم کے باہر خطرات موجود ہیں، تو جب یہ دعا اگر وہ پڑھ لے تو جواب میں اسے گویا کہ فرشتہ یوں کہتا ہے کہ تمہیں یہ کہنا، یہ دعا اب تمہارے لیے ہر شر سے حفاظت کے لیے بہت کافی ہو گئی. اور خاص طور سے اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ شیطان سے تم محفوظ ہو جاتے ہو. جی سبحان اللہ. ہر آفت و بلا سے تمہاری حفاظت ہوتی ہے. جی لیکن انہوں نے شیطان سے بھی خصوصی طور پر تذکرہ کیا، شیطان سے بھی جی محفوظ ہو جاتا ہے. لہذا اس دعا کا اہتمام کیا جانا چاہیے گھر سے نکلتے وقت ضرور. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس محفل میں تشریف لائیں، اور یہ کہ آپ نے نہایت عمدہ اور مؤثر اور دل نشیں انداز میں گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں، اور یہ کہ آپ کے عمل میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں. آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ایسا ہی کچھ کرے. جزاک اللہ خیر. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کی آفتوں سے اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.